اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کتنی چھوٹی سی کتنی پیاری آیت ہے. لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی تم استغفار کرو گے تو تمہاری طرف اللہ کی رحمت آ جائے گی. اور تنگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، یا پھر اللہ کے ذکر سے روگردانی کی وجہ سے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. پھر یہ کہ عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے بس دنیا دنیا دنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، میں تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. جو شخص صرف دنیا کی فکر کرتا ہے اس کے معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ سب کچھ چھوڑ کر صرف دنیا سنوارنے کے پیچھے لگ جائیں تو وہ نہیں سنورے گی. جب دل میں ایک فقر اور ایک پریشانی لگ جائے گی تو ڈھیروں چیزیں بھی آپ کے دائیں بائیں ہوں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات اس پر بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور جس شخص کا مقصد آخرت ہو اور حرص آخرت ہو وہی اس کا ہدف ہو جائے، وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں. اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جو شخص دنیا کی فکر کرتا رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، سارے غم جمع کر کے ان کو ایک غم میں ڈال لے اور وہ آخرت کا غم، تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا. جب آخرت کا غم لگتا ہے تو پھر انسان آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے نا، اچھے اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی آپ پریشان ہوئے، آپ نے نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، آپ جو نیکی کے کام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، بندوں کی خدمت مدد وہ بھی چھوڑ دی. پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے ویر کے بیٹھنا، کبھی سنا یہ لفظ ویرنا؟ ایک دو لوگوں کو سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا. جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو اگر ماں ان کو ڈانٹ دیتی ہے تو وہ ویر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پھر وہ کہ کھا لو تو وہ کھاتے نہیں، کہتے سو جاؤ تو وہ سوتے نہیں، ان کو جو کچھ کہیں وہ ایک بات نہیں ماننے کو تیار ہوتے. اس کیفیت کو کہتے ہیں ویرنا. ناراض ہونا ہلکا، روٹ کے اکڑ کے بیزار ہو کے اڑ کے بیٹھ جانا، کوئی بات نہ سننا نہ کچھ کرنا، ضدی ڈھیٹ، یہ سارے لفظ کٹے ہیں اس میں. ہمارے گھر میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب کوئی بچہ اس طرح کی کیفیت میں نہیں، کسی کو کہا نا جلدی کرو یہ کام، نہیں کرتا، بس پھر بیٹھ کے روٹ کے اٹھے موڈ آف. بھئی کس بات سے؟ کوئی پتہ نہیں. کھا لو نہیں کھانا، اسکول جاؤ نہیں جانا، یعنی کوئی بات نہ ماننا. تو جب کوئی بندہ یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کہاں ہلاک ہوتا ہے، وہ ہو جائے جہاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ اللہ کی سنتا نہ بندوں کی سنتا ہے. ایگوئسٹک ہے نا کہ بس جو میرے دل میں آ گیا میں نے تو وہ کرنا ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ کسی اور کی پرواہ، نہ کسی کی شرم و حیا، نہ کچھ. تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے یا ایون بندوں سے بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ناراضگی میں ہمیں کمیونیکیشن بڑھانی چاہیے. عام طور پر دیکھا گیا لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ناراض ہوئے تو بات ہی نہیں کرنی، سب سے پہلے تو بولنا چھوڑتے. وہ سمجھ کیسے آئے کہ آپ کو کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے خود ہی بوجھو. بھئی کیسے بوجھیں؟ ہمیں کوئی غیب کا علم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ مزاج شریف پہ کیا چیز ناگوار گزر گئی. تو یہ چیزیں کسی اور کو نقصان نہیں دیتی، یقین کریں یہ جو کرتا ہے اسی کو نقصان دیتی. اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور بندے بھی ایک دو دن ناز نخرے اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنی ہی ماننے والا ہے، جب اس کا اپنا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا خود ہی، چھوڑو اس کو. تو اپنے اس خول سے باہر نکلنا ہے، انا سے باہر نکلنا ہے، اپنی غلطی ڈھونڈنی ہے. اس طرح کی جو کیفیات میں اصل میں شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یہ اس کی ایک تفسیر ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کی بات، کوئی مشورہ، کوئی نصیحت سب جھٹلا دی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے اور مشکل پیدا کریں.